T20 ورلڈ کپ 2026 کے سب سے بڑے مقابلے کا کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہونے کو ہے۔ پاکستان اور بھارت آج کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا، جبکہ بارش کا بھی امکان ہے۔ دونوں روایتی حریف اعصاب، مہارت اور حکمت عملی کی جنگ میں ایک دوسرے کا سامنا کریں گے، جہاں بھارتی بیٹنگ اور پاکستانی بولنگ مرکز نگاہ ہوگی۔ گرین شرٹس نے ہلکی بوندا باندی میں بھرپور پریکٹس کی، جبکہ بھارتی ٹیم نے بھی ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ پاکستانی مسٹری سپنر عثمان طارق کے ایکشن سے نمٹنے کے لیے بھارتی بیٹرز نے خصوصی نیٹ پریکٹس کی، تاہم بارش کے باعث سیشن مکمل نہ ہو سکا۔ دونوں ٹیمیں ایونٹ میں اب تک 2 میچز جیت چکی ہیں اور آج کی فاتح ٹیم گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک ہی دن میں 2 ریلیف مل گئے۔ حکومت نے صحت کے پیش نظر انہیں ہسپتال منتقل کرنے اور میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ ان کی برطانیہ میں موجود بیٹوں سے فون پر بات بھی کرائی گئی۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ ہر قیدی کو قانونی اور انسانی بنیادوں پر سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بتایا کہ عمران خان کی آنکھ کا مزید معائنہ ماہرین امراض چشم ایک خصوصی ادارے میں کریں گے اور رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ دوسری جانب اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاجی دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان اور راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ علاج کی مکمل سہولتوں تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جرمنی میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات میں عالمی و علاقائی سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق انہوں نے 62ویں میونش سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کی اور جرمن حکام سے 2 طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو کی۔ دورے کے دوران جرمن مسلح افواج کے سربراہ کرسٹن بریورر سمیت برازیل اور لبنان کے عسکری حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ فریقین نے دفاعی اشتراک بڑھانے اور تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا۔ دورہ 12 سے 14 فروری تک جاری رہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے رحیم یار خان میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پارٹی کی حمایت سے 14 برس قید حوصلے کے ساتھ کاٹی اور پیپلز پارٹی اپنے نظریاتی ورثے پر قائم رہے گی۔ انہوں نے ملک کو معاشی بحالی کی راہ پر گامزن کرنے اور قومی یکجہتی مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ مہنگائی کو گزشتہ حکومت کی بد انتظامی قرار دیا۔ صدر نے قومی سلامتی، سرحدی صورتحال اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے زرعی ترقی کے لیے کسانوں کو جدید سہولیات دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب میں مخدوم احمد محمود سمیت مقامی قیادت اور پارٹی رہنما بھی موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر مراد سعید نے حلف اٹھائے بغیر سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنا استعفیٰ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کو ارسال کر دیا۔ مراد سعید جولائی 2025 میں خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے، تاہم وہ ایوان بالا میں پیش نہ ہوئے اور حلف بھی نہیں اٹھایا۔ ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 24 جولائی 2025 کو جاری کیا تھا، جبکہ ان کی مدت اپریل 2030 تک تھی۔